إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، بس ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے میں قابل مبارکباد دوں گا ہم سب کے سرپرست، ہم سب کے بڑے، سادگی کے مالک، جن کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں، نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں، تیرے دستے توکل میں ہے استغنا کی تلواریں. حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت میں آپ کے جلسے کی نظامت بھی بڑی خوبصورتی اور ادب کے دائرے میں اور لفظوں کے انتخاب کے ساتھ ساتھ خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں. دعا کریں اللہ
حضرت کا سایہ دیر تک ہمارے اوپر قائم اور دائم فرمائے۔ اس کے علاوہ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام نوجوان جنہوں نے کئی مہینے اس اللہ اور اس کے محبوب کی مجلس کے لیے اپنے راتوں کو اور دنوں کو ایک کیا اور اپنا خون پسینہ لا کر کے یہاں جمع کر دیا اور پھر یہ اتنا خوبصورت مجمع سجایا۔ آپ لوگ بھی انہی کی محنتوں کے باوجود یہاں پر تشریف لائے کہ جو اتنا بڑا مجمع نظر آ رہا ہے یہ ان نوجوانوں کی کارکردگی ہے، ان کا اخلاص ہے اور اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول کیا اور تمہارے دلوں میں ان کے پروگرام کی ایک اہمیت کو ڈالا اور تم کھچے چلے آئے۔ دعا کریں اللہ آپ کا آنا قبول کرے، اور جب آپ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں مغفرت کے پروانے ہوں کہ میں اور آپ بخشے بخشائے یہاں سے اٹھ کر کے جا رہے ہوں۔ اس کے علاوہ قابل مبارکباد ہیں وہ مکتب والے کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے ان معصوم بچوں کے سینوں میں اس دینیات کو پہنچایا، عقائد کی درستگی، الفاظ کی تصحیح اور بچوں کے ذہن کی مضبوطی، یہ تمام تر چیزیں ملا کر کے میں مبارک دوں گا ان کے والدین کو بھی اور ان تمام بچوں کے استاذوں کو بھی کہ اللہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے لیکن آپ جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہونا۔ میرے بھائی دعا کریں گے اللہ ان بچوں کو نیک صالح عالم با عمل بھی بنا دے۔ میرے بھائی اس وقت میں آپ رات کی اس تاریکی میں جمع ہوئے اور ان نوجوانوں کی آواز پر چلے آئے، انہوں نے آپ کو پکارا ذرا یہاں سے ایک گفتگو کرتا چلوں، یہاں سے ایک بات کو بڑھاتا چلوں۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع یہ ان نوجوانوں کی محنت کی وجہ سے ہے، ان نوجوانوں کی کاوشوں کی وجہ سے ہے۔ یہاں سے میں اور آپ اگر یہ سمجھیں اگر نوجوان چاہیں تو اس زمین پر کیا نہیں کر سکتا، اگر نوجوان چاہیں اگر 2-4 مہینوں کی یا 2-4 دنوں کی محنت اللہ ایسے قبول کر لے اور تمام کے تمام انسانوں کو یہ نوجوان اپنی محنت سے اکٹھا کر لیں تو ذرا غور کریں، اگر یہ نوجوان اور محنت کرنے لگ جائے اور اللہ سے مانگنے لگ جائے اور اللہ کے سامنے رونے لگ جائے تو یہ نوجوان کیا نہیں کر سکتا، یہ نوجوان کیا گل نہیں کھلا سکتا، یہ نوجوان کیا انقلاب نہیں لا سکتا، یہ نوجوان اس زمین پر کیا اسلام کا جھنڈا نہیں پھہرا سکتا، یہ نوجوان اللہ اور اس کے محبوب کو کیا اس زمین پر راضی نہیں کر سکتا، یہ نوجوان یہاں کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات نہیں کر سکتا۔ اگر یہ نوجوان چاہے ذرا سی محنت اگر اللہ اس کی یہاں پر قبول کر سکتا ہے تو میرے بھائی یہ نوجوان کیا کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے کیا ضروری ہے میرے بھائی، میری اسپیڈ چونکہ بہت زیادہ ہے لیکن ابھی مفتی یحییٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو آسان بھی کروں گا اور مائک والوں سے کہوں گا کہ اس کی ذرا سی آواز کو بڑھا کر کے رکھیں، اس کی آواز کم نہ کریں، میری آواز چاہے کتنی تیز ہو جائے لیکن اس آواز کو کم نہ کریں۔ میرے بھائی تو میں آپ سے گفتگو کرنے چلا اپنے ان نوجوانوں کے بارے میں۔ نوجوان کیا کچھ نہیں کر سکتا، اگر یہ نوجوان اللہ کو راضی کر لے، اگر یہ نوجوان اللہ کو منا لے، اگر یہ نوجوان اللہ کے سامنے ہاں صرف ایک یا 2 آنسو نکال لے تو اللہ اس سے اپنے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے۔ اللہ اس سے اپنی اس امت کے ہاں اپنے محبوب کی امت کے اللہ بڑے بڑے کام لے سکتا ہے، اور اس نے پہلے لے کر کے دکھائے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ کے دیوانے اس زمین پر نوجوان آئے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کے سامنے آئے
اور اللہ کے سامنے انہوں نے رونا شروع کیا اور اللہ سے مانگا، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجئے۔ تو میرے اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے۔ آؤ میں مختصر سی گفتگو کرتا چلوں اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا چلوں، کیونکہ میرے اللہ کے یہاں اگر نوجوان ایک سجدہ کرتا ہے نوجوانی کی حالت میں، بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے اللہ کو بہتر لگتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے، یعنی بڑھاپے میں 1000 سجدے کرے اور جوانی میں صرف ایک سجدہ کر لے تو میرے اللہ کو یہ جوانی کا ایک سجدہ بڑا پسند آتا ہے۔ آؤ تمہیں لے کر کے چلوں، کیسا سجدہ؟ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت صلاح الدین ایوبی کا، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جانتے ہو یہ کون نوجوان ہے؟ جانتے ہو یہ کون اللہ کا دیوانہ ہے؟ اے نوجوانوں تمہیں مخاطب کر کے گفتگو کرنے چلا ہو، نوجوانوں میری گفتگو کو سننا، ذرا سنتے چلے جانا۔ ہاں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت صلاح الدین ایوبی کا۔ یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کون ہیں؟ علماء سے معلوم کرو۔ جب تک یہ اللہ کا دیوانہ اس زمین پر موجود ہے، بیت المقدس کی طرف کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ جو بیت المقدس جس کو میں اور آپ مسجد اقصی کہتے ہیں، آج وہ دشمنان اسلام کے قبضے میں ہے۔ آج وہاں نمازوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ آج اگر مسلمان وہاں پہنچتا ہے تو ان کے پہنچنے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ لیکن اس زمین پر ایسا بھی وقت گزرا ہے، ایسا بھی زمانہ آیا ہے کہ جب تک اس زمین پر حضرت صلاح الدین ایوبی اس زمین پر موجود رہے ہیں، کسی دشمنان اسلام کی ہمت نہ ہوئی کہ آ کر کے وہ مسجد اقصی کی طرف اپنی نظریں اٹھا سکے، قبلہ اول کی طرف اپنی گندی نظروں سے دیکھ سکے، ہاں بیت المقدس کی طرف ہاں اس کی لالچ کی نظروں سے دیکھ سکے، کیونکہ اس زمین پر حضرت صلاح الدین ایوبی موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی موجود ہے۔ یہ کون اللہ کا بندہ، یہ کون مرد مجاہد، لیکن یہ جانتے ہو یہ کس طریقے سے پوری دنیا سے اکیلا تنے تنہا اپنے سپاہیوں کو لے کر کے کھڑا ہوا تھا؟ جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ اللہ سے تعلق تھا، اللہ سے محبت تھی، اللہ کے سامنے ڈرنا تھا۔ ایک دفعہ صلیبیوں نے ہاں یہ مشورہ کیا ہے کیوں نہ ہم تمام کے تمام اکٹھے ہو کر صلاح الدین ایوبی کا گھیراؤ کریں، ہاں اس سے مقابلہ کریں۔ حضرت صلاح الدین ہیں کہ صلیبیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہاں اپنے ساتھیوں کو لے کر جابازی کے ساتھ لڑ رہے ہیں بیت المقدس کی خاطر، مسجد اقصی کی خاطر۔ لیکن اسی وقت میں کسی نے آ کر کے کان میں کہا، اے صلاح الدین، ایک بیڑا اور یہودیوں کا، ایک بیڑا اور صلیبیوں کا پانی کے جہاز کے ذریعے سے ہاں تیری مخالفت میں آ رہا ہے، تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا اے صلاح الدین اگر جان بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، کیونکہ وہ بیڑا بڑا مضبوط ہے، اس میں بڑے سارے سپاہی ہیں، اس میں فوج کے بڑے سارے نوجوان ہیں۔ اے صلاح الدین تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو ان کا مقابلہ کر سکے، تیرے اندر قوت نہیں ہے کہ تو ان صلیبیوں کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن حضرت صلاح الدین ذرا سے نہ گھبرائے، ذرا سا خوف نہ کھائے، بلکہ اپنے گھوڑے سے اترے۔ علماء کہتے ہیں سیدھے مسجد کے اندر گئے اور مسجد کے اندر رونا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے رات کو روئے، اتنا آنسو بہایا، اتنا آنسو بہایا۔ جب صبح ہو گئی رات کو روتے روتے تو حضرت صلاح الدین مسجد کے باہر آئے۔ مسجد کے باہر آنے کے بعد مسجد کی سیڑھیوں پر دیکھا، ایک سفید پوش بزرگ ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جو مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں، لہذا انہوں نے صلاح الدین کی آنکھوں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ارے اللہ کے بندے صلاح الدین تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے تو اتنا رو کیوں رہا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو حضرت صلاح الدین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے مقابلے کے لیے صلیبیوں کا بڑا قافلہ میرے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا اللہ کے سامنے رو رہا تھا۔ ہاں وہ سفید پوش بزرگ کہتے ہیں جنہوں نے سفید لباس پہن رکھا ہے، وہ کہتے ہیں اے صلاح الدین رونے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے رات کے آنسوؤں نے اس پورے بیڑے کو پانی میں غرق کر دیا ہے۔ تیرے رات کے رونے نے
اس پورے بیڑے کو غرق کر دیا ہے۔ اے نوجوان، تجھ سے گفتگو کرنے چلا، کسی کو کوسنے کی ضرورت نہیں، کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے اور آپ کو آج ضرورت ہے، اور میرے نوجوانوں کو خاص طور سے، کہ میں اور آپ اللہ کے دربار کے اندر آئیں، خاص طور سے نوجوان آئیں۔ میرا اللہ تمہارے سجدوں کے انتظار میں ہے، تمہارے آنسوؤں کے انتظار میں ہے کہ کس طریقے سے نوجوان آئیں اور میرے دربار میں آ کر ایک آنسو بہا دیں۔ پھر دیکھ کتنی بڑی طاقت تیرے سامنے کیوں نہ ہو، پھر دیکھ کتنا ہی بڑا ظالم تیرے سامنے کیوں نہ ہو، لیکن تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی، اے نوجوان تیرے ساتھ اللہ ہوگا، اے نوجوان تیرے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اللہ کو منائیں، میں اور آپ اپنے اللہ کو راضی کریں۔ ہاں، آ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہائیں۔ آؤ، میں بتلا رہا تھا، حضرت صلاح الدین ایوبی ایک آنسو بہایا اور اللہ نے قبول کر لیا، پانی میں بیڑے کو غرق کر دیا۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، ایک نام اور آپ نے سنا ہوگا، وہ کوئی اور نام نہیں، آؤ معلوم کرو علماء سے، وہ نام محمد بن قاسم ہے۔ اللہ کا یہ شعر بھی بغداد کی سرزمین سے اٹھا تھا، اور نوجوانوں اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے۔ علماء بتلاتے ہیں، مفتیان اکرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس نوجوان کی عمر زیادہ نہیں، صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے۔ ہاں، بغداد کی زمین پر رہتا ہے۔ اس کی نوجوانی کے عالم میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا، ذرا سنیں۔ ایک قافلہ ہندوستان کی زمین سے یہاں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، وہ قافلہ مسلمانوں کا ہے، وہ قافلہ مسلم بچیوں کا ہے، وہ قافلہ اللہ کی نیک بندیوں کا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ قافلہ اس سرزمین سے گزر کر کے گیا تو یہاں کے کچھ ڈاکوؤں نے، یہاں کے کچھ قزاقوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ ہاں، ان کی جو بچیاں ہیں ان کے دوپٹوں کو اچھالا گیا، ان کی عزتوں کو نیلام کیا گیا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک بچی پکار کر کے کہتی ہے، ارے ہے کوئی دنیا کے اندر جو ہمارے دوپٹوں کی حفاظت کر سکے؟ ہے کوئی جو ہماری عزتوں کو ان درندوں سے بچا سکے؟ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ؟ ہے کوئی پوری دنیا کی زمین پر جو آ کر کے ہماری حفاظت کر سکے؟ ادھر بغداد کی سرزمین پر محمد بن قاسم موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں سو جاتا ہوں اور آرام کرتا ہوں، مجھے خواب کے اندر نظر آتا ہے کہ کوئی بہن مجھے پکار کر کے کہہ رہی ہے کوئی بھائی اس زمین پر جو آ کر کے ہمارے دوپٹوں کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ محمد بن قاسم کہتے ہیں، میں ہڑبڑا کر کے اٹھتا ہوں اور اٹھ کر کے اس آواز کے جواب میں کہتا ہوں، لبیک و سعدیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر، اے میری بہن میں حاضر، ذرا صبر کے دامن کو مضبوط رکھ، ذرا ضبط کے بندھن کو مضبوط رکھ، اے بہن میں حاضر ہوں، اے بہن میں آ رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ بغداد کی سرزمین سے اٹھنے والی آواز ہے، صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے جو اس بہن کی آواز کے جواب میں کہتا ہے، لبیک و یسعدیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں حاضر۔ جب صبح ہوئی تو محمد بن قاسم حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں، اے حجاج، اس عمارت کا کیا فائدہ جہاں بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت نہ ہو، جہاں بہن کے عزتوں کی حفاظت نہ ہو، جہاں مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت نہ ہو۔ لہٰذا اے حجاج، ذرا کچھ فورس کو تیار کیجئے گا تاکہ وہ اس زمین پر جا کر اپنے بہنوں کے دوپٹے کو لے کر کے آ سکیں۔ لیکن حجاج کہتا ہے، حجاج کہتا ہے کہ میری کچھ فورس ابھی محاذ پر لگی ہوئی ہے، لہٰذا میں ابھی اپنی ان فورس کو نہیں بھیج سکتا۔ محمد بن قاسم مایوس لوٹتے ہیں، لیکن اپنے محلے کی گلیوں میں آتے ہیں اور محلے کی گلیوں میں آ کر اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، نوجوانوں سے کہتے ہیں، اے نوجوانوں ذرا اکٹھے ہو جاؤ، اے نوجوانوں ذرا میری طرف آ جاؤ۔ چنانچہ نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، اے محمد کیا ہوا؟ اے محمد بن قاسم کیا ہوا؟ تو محمد بن قاسم کہتے ہیں، ارے ہندوستان
کی زمین پر ایک قافلے کو لوٹا گیا. یہ جوانی کس کام کی جو مال و دولت کی حفاظت نہ کر سکے؟ یہ جوانی کس کام کی جو بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت نہ کر سکے؟ چنانچہ وہ نوجوان کہتے ہیں اے محمد چاہتے کیا ہو بتلاؤ تو صحیح. کہا کہ تیار ہو جاؤ, ہمیں اپنی بہنوں کے دوپٹے کو لے کر کے آنا ہے, ان کی عزتوں کو بچانا ہے. چنانچہ یہ قافلہ محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان کی زمین پر پہنچا. اس وقت راجہ داہر کی حکومت ہے. راجہ داہر سے ملاقات کرتے ہیں, اے راجہ تیری سرزمین پر تیری رعایا میں سے کچھ قزاقوں نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا ہے, لہٰذا ان کا مال و دولت ان کی عزت واپس کر دی جائے. راجہ داہر کہتا ہے ارے یہ مٹھی بھر نوجوان مجھ سے مقابلے کے لیے آئے, میرے ملک میں مقابلے کے لیے آئے. وہ کہتا ہے ان کو پکڑ لو اور گرفتار کر لو. محمد بن قاسم ایک نعرہ لگاتے ہیں او اللہ کے شیرو اب قربانی کا وقت ہے. چنانچہ تمام نوجوان محمد بن قاسم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں, اور اس وقت کے راجہ کو وہ لوہے کے چنے چباتے ہیں, وہ چنے چباتے ہیں. ہاں میرے بھائی, تاریخ نے لکھا ہے صرف 19 یا 20 سال کا نوجوان سندھ سے لے کر اور ملتان تک اسلام کا جھنڈا پھہرا کر کے چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر. جناب مفتی خالد قاسمی صاحب, علماء دیوبند. کتنے سال کا نوجوان؟ صرف 19 یا 20 سال کا نوجوان سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کے جھنڈے کو پھہرا کر کے چلا جاتا ہے. تم کیا کہتے ہو نوجوانوں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ارے میرے بھائی, کیا نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ بھی تو اپنی ماں کے پیٹوں سے اس زمین کے اندر آئے, وہ بھی تو اللہ نے میری اور آپ کی طرح پیدا کیے, لیکن میرے اور آپ کے اندر اور ان کے اندر فرق ہے. وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے, وہ اللہ کے سامنے رونے والے تھے, وہ اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہانے والے تھے. لیکن آج مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے جائیں, اللہ کے سامنے آنسو بہائیں, اللہ کو جا کر کے منائیں. میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے, میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہوا ہے. تبھی تو میرے اور آپ کے سروں پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جو ہمیں پسند نہیں کرتے, ہماری عبادت گاہوں کو پسند نہیں کرتے, ہماری داڑھی اور ٹوپیوں کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہاتے, اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتے, اللہ کے سامنے جا کر ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے, ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اپنے اللہ سے جا کر کے معافی نہیں مانگتے, ہم اپنے اللہ کو جا کر کے نہیں مناتے, نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے, روزوں کی پابندیاں نہیں کرتے. نوجوان آ تو صحیح دیکھ, ہر وقت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, ہر وقت اللہ تجھے یاد کر رہا ہے کہ کب نوجوان میرے دربار میں آئے گا اور کب میں اسے معاف کر کے اپنے دین کا اونچا کام اس سے لوں گا, اپنے دین کا بڑا کام اس نوجوان سے لوں گا. لیکن مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں. ایک بات ذرا غور کر لیجئے, آج میں اور آپ پوری دنیا سے ڈرتے ہیں. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. صحابہ اکرام کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے, اسی لیے پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی. میرے بھائی, وہ خاصیت اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائے, کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی یہی خاصیت ہونی چاہیے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو پوری دنیا ان سے ڈرے گی, اور اگر وہ اللہ سے نہ ڈریں گے, اگر میں اور آپ اللہ سے نہ ڈریں گے, پھر ذرا ذرا سے جانوروں سے ڈریں گے, ذرا ذرا سے کیڑے کانٹوں سے ڈریں گے, ذرا ذرا سے انسانوں سے ڈریں گے. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. حالانکہ صحابہ کی یہی خاصیت تھی کہ وہ پوری دنیا سے نہیں ڈرتے, لیکن اللہ سے گھبراتے تھے, اللہ کے سامنے روتے تھے, اللہ کے سامنے ڈر جاتے تھے. یہاں تک کہ جب اللہ کے سامنے پہنچتے تو ان کے بدن تھر تھر کانپتے تھے, جب وہ اللہ کے سامنے پہنچتے تو ان کے بدن کپ کپاتے. یہاں تک کہ مسجدوں میں اگر وہ اپنا پیر رکھ دیتے تو اللہ سے ایسا گھبراتے کہ گھبرا کر کے زمین پر گر جاتے. یہی وجہ تھی کہ ان سے پوری دنیا گھبرا رہی تھی. آج میں اور آپ ہیں پوری دنیا سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا مجھ سے اور آپ سے ڈرے تو مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہوگا.
مجھے اور آپ کو اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر لانا ہوگا. خاص طور سے نوجوانوں، امت کا ہر شعبہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. امت ہر میدان میں کمزور ہوتی جا رہی ہے. اگر اس امت کی کمزوری کو نہ سنبھالا گیا تو یاد رکھنا یہ امت ذلیل اور رسوا ہو جائے گی. یہ امت دوسروں کی غلام بن جائے گی. آج ہر شعبے میں، آج ہر جگہ پر نوجوانوں کی ضرورت ہے. ذرا دیکھو کہیں پر بھی یہ امت مضبوط نظر نہیں آتی. اگر ہم سماجی اعتبار سے دیکھیں امت کمزور ہے. اگر معاشی اعتبار سے دیکھیں امت کمزور ہے. اگر اقتصادی اعتبار سے دیکھیں تو امت کمزور ہے. اور اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ امت بڑی کمزور ہو چکی ہے. سیاست میں کوئی مضبوطی اس امت کی نہیں ہے. لہٰذا ہر شعبے میں اس امت کے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ امت کے نوجوان آئیں اور اس کمزور امت کو آ کر کے سنبھالیں اور سنبھال کر کے اس امت کو ایسے مضبوط کریں. وہ مضبوط کیسے ہوگی؟ جب امت کے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا. جب امت کا نوجوان مسجدوں کا پابند ہو جائے گا. جب امت کا نوجوان تنہائی میں اللہ کے سامنے ڈرنے لگے گا، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے لگے گا. اگر اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے پھر زمانہ کیسا ہوگا؟ پھر زمانہ وہ ہوگا جو صحابہ اکرام کے وقت تھا کہ اگر صحابہ اکرام، ارے تم انسانوں کی بات کرتے ہو، ارے اگر یہ صحابہ کا قافلہ اگر جانوروں کے کسی جنگل کے اندر بھی چلا گیا تو انہوں نے آواز لگائی. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عقبہ ابن عامر ہیں جو افریقہ کے جنگلوں تک پہنچے ہیں؟ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر ان کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، ان کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت ہے. حضرت عقبہ ابن عامر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچتے ہیں. ہاں وہاں ان کو اندھیری ہو جاتی ہے. اعلان کرتے ہیں اے افریقہ کے جنگلوں کے جانوروں، آج اللہ کے رسول کے دیوانوں کو اس جنگل کی ضرورت پڑی ہے. لہذا اگر خیریت چاہتے ہو تو اس جنگل کو خالی کر دو، اس جنگل کو خالی کر دو. یہاں اللہ کے نبی کے صحابہ رہنے آئے ہیں، اللہ کے نبی کے دیوانے آئے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ہاں اس کے نیک بندے آئے ہیں. لہذا اے افریقہ کے جنگل کے جانوروں، جتنا جلد ہو سکے اس جنگل کو خالی کر دو، اس جنگل کو خالی کر دو. ہاں کتابوں میں لکھا گیا کہ جنگل کے جانور ایسے جا رہے تھے جیسے پاتے قوم کو دیکھ کر مفتون نکلا کرتے ہیں. بڑے بڑے شیر اور چیتے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سینوں سے لگا کر ہاں اس جنگل کو خالی کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے والے آ گئے تھے. میرے بھائی وہ دن اب بھی دور نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. میری اور آپ کی رات کی تنہائیاں اللہ سے ڈرنے والی ہو. میں اور آپ راتوں کو اپنے رب کو منانے والے ہوں. اور یاد رکھنا کبھی کبھی دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، کبھی کبھی یہ بات دل کے اندر آ جاتی ہے، ارے ہم نے بڑے گناہ کیے، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ ہم نے بڑی غلطیاں کی، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ ارے ہم نے نشے کی حالت میں اپنی زندگی گزاری، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ہم نے قتل و غارت گیری میں اپنی زندگی گزاری، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ہاں ہم نے غلط دوستیوں کے چکر میں اپنی زندگی کو گزارا، ہمیں اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ہم نے جوئے اور سٹے کی دنیا میں اپنے آپ کو لگایا، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ نہ نوجوان، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اللہ اگر تو 70 دفعہ بھی غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگے گا، میرا اللہ تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ارے وہ تو 70-80 سال کا بوڑھا کافر اگر پوری زندگی کفر کر جائے اور اس کو بڑھاپا آ جائے، اس کی ہڈیاں جواب دے جائیں اور اس کے چلنا پھرنا بس کی نہ رہے، گناہوں کی اس کے اندر طاقت بھی نہ رہے، اور وہ پھر آخری عمر میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ کہے اللہ میری توبہ، تو میرا اللہ تانے نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے اے میرے بندے تو 80 سال سے کہاں تھا، میں تیرا روزانہ انتظار کر رہا تھا، چل تو آج آیا ہے جب میں نے تجھے معاف کر دیا. جب میں نے تجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. میرا اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے
ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے. کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا؟ کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا؟ ایک گفتگو کرنے چلا ہو، آپ نے ایک نام سنا ہوگا قارون کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. یہ بڑا کافر ہے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت موسیٰ کو نبی نہیں مانتا، اللہ کو نبی نہیں مانتا. میں بات کرنے چلا اپنے اللہ کی رحمتوں کی، میں بات کرنے چلا اپنی اللہ کی طرف سے معافی کی، میں بات کرنے چلا اللہ کی غفور الرحیم کی، میں بات کرنے چلا کہ میرا اللہ ہر وقت مجھے اور آپ کو اور مجھ سے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آؤ تمہیں بتلاتا چلو. تم نے نام سنا قارون کا، جانتے ہو یہ قارون کون ہے؟ اس نے حضرت موسیٰ پر تہمت لگائی، اس نے حضرت موسیٰ کے دامن کو داغدار کیا، اس نے نبوت کو داغدار کیا، زنا کی تہمت لگائی. میں تفصیلی گفتگو میں جانا نہیں چاہتا. حضرت موسیٰ پر الزام لگایا. حضرت موسیٰ چونکہ غصے والے ہیں، ہاں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تیرے نبی کی نبوت کو اس نے داغدار کیا، اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ میرے اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ زمین تیرے تابع ہے، اے موسیٰ یہ زمین تیری حکم کتابیں ہے، جو تو اس زمین کو حکم کرے گا یہ زمین تیرے کہنے کو مانے گی، لہذا تو اس کو حکم کر دے. حضرت موسیٰ نے حکم کر دیا، اے زمین اس قارون کو مال اور دولت سمیت اپنے اندر سمیٹ لے، اپنے اندر کو لے جا. چنانچہ زمین پھٹ گئی، قارون اپنے مال سمیت زمین کے اندر دھستا گیا، لیکن وہ حضرت موسیٰ سے معافی مانگتا ہے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو. 1 مرتبہ معافی مانگتا ہے، 100 مرتبہ معافی مانگتا ہے، 1000 مرتبہ معافی مانگتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ اور غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کو دھسنے کا حکم دیتے ہیں. چنانچہ جب قارون معافی مانگ رہا تھا، میرے اللہ کی دریا رحمت جوش میں آئی اور کہا، اے موسیٰ کیا تجھے میرے قارون پر ترس نہیں آیا؟ کیا تجھے میرے اس بندے پر ترس نہیں آیا؟ کتنی مرتبہ تجھ سے معافی مانگ رہا تھا. اللہ فرماتا تھا قسم میری عزت کی، قسم میرے جلال کی، ارے تجھ سے اتنی مرتبہ معافی مانگی، اگر قارون 1 مرتبہ مجھے اللہ مان کر کے معافی مانگ لیتا میں قارون کو معاف کر دیتا. میں قارون کو کیا کرتا؟ میں قارون کو معاف کر دیتا. میرے بھائی وہ مجھے اور آپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اور آپ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف لے کر کے آئیں، اس زندگی کو اللہ کے مطابق گزاریں، اس زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے مطابق گزاریں، کیونکہ اللہ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، جو اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کر کے پیش کرتے ہیں. میرا اللہ ان کو معاف کرتا ہے، اور خالی معاف نہیں بلکہ ان سے اپنے دین کا کام بھی لیتا ہے، اپنی اس امت کا کام بھی لیتا ہے، اپنے محبوب اپنے لاڈلے کی امت کا کام بھی لیتا ہے. آؤ تمہیں بتلاتا چلو. ایک نام آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا. علماء کی موجودگی میں ایک گفتگو کرنے چلا. نوجوانی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا. نہ میرے بھائی، میرا اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت ہر جگہ پر معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آؤ سنو نوجوانوں، تمہارے لیے گفتگو کرنے چلا. آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا. جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ماں کے پیٹ سے حضرت نہیں ہے، یہ ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی نہیں ہے. ارے بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جوانی کے عالم میں شراب کے عادی ہیں، جوانی کے عالم میں شباب کے عادی ہیں، جوانی کے عالم میں عورتوں کو اپنے سامنے نچواتے ہیں. یہ ایسے عبداللہ ابن مبارک ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ جوانی کا عالم ہے، رات کی اندھیری ہے، باغ کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر رقاصائیں رقص کر رہی ہیں، اور حضرت عبداللہ اپنے ہاتھ سے ساز بجا رہے ہیں، گانے کی چیز بجا رہے ہیں، شراب کی محفل چل رہی ہے. چنانچہ وہ رات کی اندھیری ہو گئی، عورتیں اپنے گھروں کو چل گئی، شراب ختم ہو گئی. عبداللہ اپنا سر ساز پر رکھ کر کے سو جاتے ہیں. جیسے ہی ان کی آنکھ لگی ہے آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا آواز آئی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی
جب کہنے والا کہتا ہے کسی پرندے نے آواز لگائی الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ چنانچہ یہ آواز جیسے عبداللہ ابن مبارک کے کانوں کے اندر پڑی ہے، عبداللہ ابن مبارک کے کانوں میں جب یہ آیت گونجتی ہوئی آئی ہے، ہاں ان کی آنکھیں کھلی ہیں، انہوں نے شراب کی بوتلوں کو پھینک دیا، اس ساز کو توڑ ڈالا اور جا کر کے مسجد کے اندر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اللہ اللہ، کیا یہ آواز میرے لیے تھی؟ اللہ کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ میں اتنا بڑا شرابی، اللہ میں اتنا بڑا عورتوں سے دوستی کرنے والا، اللہ میں اتنا بڑا گناہگار، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ میرے اللہ کی طرف سے آواز آئی عبداللہ ہم خالی تجھے معاف نہیں بلکہ اپنے دوستوں کا امام بھی بنا دیں گے، ہم خالی تجھے معاف نہیں کریں گے بلکہ تیری معافی کو قبول کر کے ہم اپنے ولیوں کا تجھے امام بنائیں گے، ہم اپنے ولیوں کا تجھے دوست اور ان کا امام بنائیں گے۔ چنانچہ بھائی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب ذرا سنتے چلے جائیں اللہ نے ان سے کتنا کام لیا، اب ذرا سنتے چلے جائیں۔ علماء یہاں موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہنے لگا، جب اللہ کسی سے اپنا کام لینے پر آتا ہے، اپنی دین اور دنیا کا کام لینے پر آتا ہے، تو میرا اللہ پھر عبداللہ ابن مبارک جیسوں کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ نے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اللہ نے ان کی معافی کو قبول کیا، چنانچہ وہ سجدے سے سر اٹھا کر اپنے گھر پر آئے، اپنے والد صاحب سے کہا والد صاحب مجھ سے وہ کام کچھ لے لیجئے۔ چنانچہ والد صاحب گھر کے اندر جاتے ہیں اور 40,000 درہم لے کر کے باہر آتے ہیں اور کہتے عبداللہ لو انہیں 40,000 درہم کو لے کر کے چلے جاؤ اور جا کر کے کوئی تجارت کرنا، کوئی نفع کما کر کے لانا تاکہ ہم بھی نفع میں ہو جائیں، ہمارا گھر بھی نفع میں ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ان 40,000 درہم کو لے کر معلوم کرتے ہیں، ہاں کوئی تجارت نہیں کرتے بلکہ معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام کی پڑھائی کن کن ملکوں کے اندر ہیں۔ چنانچہ راوی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ عبداللہ ان 400 درہموں کو لے کر، ہاں 400 ملکوں کے اندر 40,000 درہموں کو لے کر 400 ملکوں کے اندر تقریباً جاتے ہیں یا 40 ملکوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں جا کر کچھ اور کام نہیں بلکہ صرف دین اسلام کو حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، احادیث کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ پیسہ ختم ہو گیا، اب تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اپنے والد صاحب کے پاس آتے ہیں، والد صاحب معلوم کرتے ہیں عبداللہ کیا ہوا ان 40,000 درہموں کا، کیا کر کے آئے ہو؟ تو عبداللہ کہتے ہیں والد صاحب میں نے دنیا کی کوئی تجارت نہیں کی، میں تو دین اسلام کو ان پیسوں کے بدلے سیکھ کر کے آیا ہوں۔ کیا کر کے آیا ہوں؟ دین اسلام کو سیکھ کر کے آیا ہوں۔ والد صاحب خوش ہو گئے کہ میرا گناہگار بیٹا اللہ اتنا اونچا کام اس سے لے سکتا ہے۔ فوراً گھر کے اندر گئے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر علم دین کی زندگی میں داخل کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اتنا شکریہ ادا کیا کہ 20,000 درہم لے کر کے اور آئے اور لا کر کے حضرت عبداللہ کے ہاتھوں میں دے دیے، او بیٹے جاؤ جو تمہاری تعلیم مکمل نہ ہوئی اس تعلیم کو مکمل کر کے آؤ۔ چنانچہ پھر حضرت عبداللہ اس تعلیم کو سیکھ کر کے آئے، پھر کتنے بڑے عالم بنے، جو ابھی شراب کا عادی ہے کتنا بڑا عالم بنا، جو ابھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے کتنا بڑا عالم بنا، جو ابھی شباب کا عادی ہے وہ کتنا بڑا عالم بنا۔ آؤ ذرا معلوم کرو علماء سے عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے عالم بنے ہیں، آؤ تمہیں بتلا
بتلاتا چلو کتنے بڑے عالم. ہارون رشید کا زمانہ ہے, اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ہارون رشید کو کسی شور کی آواز آئی ہے, معلوم کیا کہ جاؤ کسی نے شاید ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے, ہمارے محل پر حملہ کر دیا ہے. ان کی بیٹی, ان کی بیوی جاتی ہے, لیکن جا کر کے دیکھتی ہے کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے, بلکہ عبداللہ اپنے مریدوں کے ساتھ گزر رہے ہیں, اپنے ملنے والوں کے ساتھ گزر رہے ہیں, اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے ہیں. ہاں, اور وہ جو شور کی آواز آئی تھی, عبداللہ کو چھینک آئی, جس کے جواب میں سب نے یرحمک اللہ کہا تھا. پھر ان کی بیوی آئی تھی اور آ کر کے کہا, ہارون تم بادشاہ ہو, تم بادشاہ ہو, تم لوگوں کی جانوں پر حکومت کرتے ہو, لیکن یہ اللہ والے جو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں, اللہ کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں, وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. وہ کہاں حکومت کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. جو اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں, جو اللہ کے سامنے آنسو بہا دیتے ہیں, جو اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں, وہ اللہ کے بندوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. اب ذرا معلوم کرو کہ عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے عالم بن گئے. ابھی تو گناہگار تھے, لیکن جب اللہ کے سامنے آنسو بہایا, اللہ نے ان کے آنسوؤں کو قبول کیا, کتنے بڑے عالم بنے. ہاں, بیان کرنے والا بیان کرتا ہے, لوگوں نے کہا عبداللہ ہمیں تم حدیث کا سبق سنائیے, ہمارے سامنے حدیث کا سبق پڑھیے. چنانچہ جب عبداللہ حدیث کا سبق پڑھتے تھے, حدیث سناتے تھے, تو جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک مجمع نظر آتا تھا. یہاں تک کہ اس وقت مائک کا انتظام نہیں, ہاں بیچ میں سے کوئی کھڑا ہو کر عبداللہ کے سبق کو سناتا تھا, پھر اس سے پیچھے کوئی اور کھڑا ہو کر کے سبق سناتا, پھر اس سے پیچھے کھڑا ہو کر کوئی اور سبق سناتا. بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اس طرح اونچی آواز میں سبق سنانے والوں کی تعداد ایک یا دو نہیں بلکہ 1200 کی تعداد ہوتی تھی. کتنوں کی تعداد ہوتی تھی؟ 1200 کی تعداد ہوتی تھی. عبداللہ تمہارے سبق کو نوٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو تمہارے سبق کو لکھ رہے ہیں؟ ذرا روشنائی کی گنتی کی جائے. جب روشنائی اور قلم کو گنا گیا تو ایک یا دو نہیں بلکہ 50,000 لوگ ایسے ہوتے تھے جو حضرت کے سبق کو لکھا کرتے تھے, جو حضرت کے سبق کو نوٹ کیا کرتے تھے. میرے بھائی, یہ گفتگو کیوں کرنے چلا؟ یہ گفتگو اس لیے کرنے چلا, کبھی کبھی دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے, ارے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا, ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں. نہ میرے بھائی, یہ شیطانی دھوکہ ہے. نہ میرے بھائی, یہ مجھے اور آپ کو شیطان بہکاتا ہے. ورنہ اگر مرنے سے بھی پہلے اگر کوئی اللہ سے توبہ کر لے, میرا اللہ اس کی بھی توبہ کو معاف کرتا ہے, اس کی بھی توبہ کو قبول کرتا ہے. پھر نوجوان تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ آؤ تمہیں لے کر کے چلو. ارے قرآن تو یہاں تک کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین, ارے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, جس سے اگر گناہ ہو جائے, اگر وہ اللہ سے توبہ کر لے, اللہ اس کو پسند کرتا ہے, اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے. یہ میں نے اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ آؤ تمہیں لے کر کے چلو. اللہ کے نبی کا زمانہ ہے, میرے اور آپ کے آقا کا زمانہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں, میں گلی کے اندر سے گزر رہا ہوں, میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بڑا زار و قطار رو رہا ہے. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ راستے میں رو رہا ہے اور بڑا زار و قطار رو رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں, میں اس نوجوان کے پاس گیا, میں اس نوجوان کے پاس پہنچا اور میں نے جا کر کے نوجوان سے کہا, نوجوان ارے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا عمر چلے جاؤ, مجھے رونے دیا جائے, مجھے رونے دیا جائے. آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں گناہ کر بیٹھا ہوں. کہا گناہ کیا کیا؟ کہا کہ نہیں بتاؤں گا, مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ کہہ کر کے روتا رہا, روتا رہا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس سے گزر آیا, میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے عرض کیا, یا نبی اللہ, آپ کی امت کا ایک نوجوان راستے کے اندر رو رہا ہے اور بڑا زار و قطار رو رہا ہے. اے اللہ کے نبی, میں نے اس سے معلوم کیا لیکن کچھ نہیں بتاتا, صرف رو رہا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے عمر, اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ.
اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی کی آواز سن کر حضرت عمر ابن خطاب پہنچے ہیں۔ اس نوجوان کو کہا اے نوجوان چل مجھ سے مت بتا، لیکن آقا مدنی تجھے بلا رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا تجھے یاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ نوجوان کچھ اپنے دل میں سکون سمجھتے ہوئے حضرت عمر کی طرف ان کے ساتھ چل دیا اور اللہ کے نبی کے حجرے مبارک میں آیا، یہاں تک کہ وہ زارو قطار رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ کیا گناہ ہوا؟ لیکن اس سے پہلے میرے آقا حضرت عمر کو کہہ گئے تھے اے عمر تم یہاں سے چلے جاؤ، میرے اور میرے امتی کے بیچ میں نہ آؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کا گناہ کسی پر کھل جائے، میرے امتی کے گناہ کا کسی کو پتہ چل جائے، لہٰذا عمر تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آج میں اور آپ کیسے ہو گئے؟ اگر اپنے بھائی کے گناہ کا معلوم ہو جائے تو جب تک پورے گاؤں میں اعلان نہ کر دے مجھے اور آپ کو سکون نہیں ملتا۔ میں اور آپ اپنے بھائیوں کے گناہوں کو نہیں چھپاتے، ان کی غلطیوں کو نہیں چھپاتے، حالانکہ میرا اور آپ کا اللہ، میرا اور آپ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جو اس دنیا میں کسی کے گناہوں پر پردہ رکھے گا اللہ کل قیامت میں اس کے گناہوں کو چھپا لے گا۔ اللہ اس کے گناہوں کو چھپا لے گا، لیکن میری اور آپ کی حالت ایسی نہیں۔ مجھے اور آپ کو اگر اپنے بھائی کے بارے میں کوئی غلطی معلوم ہو جائے تو میں اور آپ جب تک دوسروں سے نہ بتلا دے تب تک مجھے اور آپ کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں اے عمر ابن خطاب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کا گناہ کسی دوسرے امتی کو معلوم ہو جائے، لہٰذا عمر میرے حجرے سے چلے جاؤ۔ جب حضرت عمر چلے گئے، حضرت عمر حجرے سے نکل گئے، میرے آقا اس نوجوان سے کہتے ہیں اے نوجوان بتلاؤ، اب بتاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تمہارے اس گڑ گڑانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے غلطی کر لی ہے، اللہ کے محبوب معلوم کرتے ہیں نوجوان غلطی کیا کی ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے نوجوان بتلاؤ تو صحیح غلطی کیا کی ہے؟ پھر وہ نوجوان اپنی غلطی بتلاتا ہے۔ سن رہے ہو نا میرے بھائی؟ وہ نوجوان غلطی بتلاتا ہے۔ میں اپنی سپیڈ کو آپ کے سامنے کم کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان اللہ کے نبی سے بتلاتا ہے یا نبی اللہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں، میں ایک کام کرتا ہوں، وہ گناہ کا کام ہے، وہ کاروبار گناہ کا ہے۔ اللہ کے نبی میں روزانہ قبرستان کے اندر جاتا ہوں اور جا کر کے جو نئی قبر ہوتی ہے اس قبر کو کھودتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس قبر سے میں کفن کو نکال لیتا ہوں اور کفن کو نکال کر میں بازار کے اندر بیچتا ہوں اور جو اس کے بدلے میں مجھے پیسہ ملتا ہے آقا میں اس پیسے سے اپنی زندگی گزارتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں۔ میرے آقا فرمانے لگے او میرے امتی یہ گناہ تو اللہ تیرا معاف کر دے گا۔ وہ نوجوان اور رونے لگا نا یا نبی اللہ ابھی پوری بات سنیے، میرا گناہ یہ نہیں، میرا گناہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے۔ کہا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کے نبی میں روزانہ کی طرح کفن چرانے کے لیے قبرستان کے اندر پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک عیسائی لڑکی جو نوجوان ہے اس کو میت کو لایا گیا، اس پر کفن ہے، اس کو تابوت کے اندر رکھا گیا ہے اور جب اس کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے ملنے والے قبرستان سے چلے گئے آقا میں نے اس کی قبر کو کھودا، اس کے تابوت کو کھولا اور میں نے اس سے کفن کو نکال لیا، لیکن اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، وہ نوجوان خوبصورت ہے۔ آقا میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے آپ کو روک نہ سکا اور میں اس سے اپنا کالا منہ کر بیٹھا۔ میں کیا کر بیٹھا؟ میں گناہ کر بیٹھا۔ میرے آقا غصے میں ہو گئے، کہا وہ نکل جاؤ میرے حجرے سے،
اتنا بڑا گناہ کر کے آئے ہو، کہیں تمہارے گناہ کی وجہ سے اللہ یہاں پر عذاب نہ بھیج دے۔ کہنے کا مطلب کیا؟ میرے بھائی، خالی مسلم بیٹیوں کی عزت نہیں، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی بیٹی ہے وہ بھی ہماری عزت ہے، وہ بھی میری اور آپ کی عزت ہے۔ کیا ہوا اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا ہوا اگر وہ نبی کو نہیں مانتے؟ لیکن میرے بھائی، جیسے عزت میری اور آپ کی بیٹیوں کی ہے، میری اور آپ کی بہنوں کی ہے، اس طرح میں اور آپ یہ نہ سمجھیں جو ایمان کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ نہ میرے بھائی، جس طرح میری اور آپ کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزت ہے، اسی طرح غیروں کی بہنیں اور بیٹیاں وہ بھی میری اور آپ کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی غصے میں ہو گئے، جاؤ نکل جاؤ، باہر ہو جاؤ۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا اس کو ڈانٹ کر کے بھگاتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے، کہیں تمہاری وجہ سے ہمارے اس حجرے پر عذاب نہ آ جائے، یہاں عذاب میں ہم اور سارے مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ نوجوان روتا ہوا، وہ نوجوان گھبراتا ہوا، ہاں مکے کی گلیوں کو، مدینے کی گلیوں کو چھوڑ کر کے، ہاں تمام لوگوں کو چھوڑ کر، ہاں عرب کے پہاڑوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہاں گیا، نبی نہیں جانتے کہاں گیا، یہاں تک کہ صحابی کوئی نہیں جانتا کہاں گیا، اور وہ اللہ کا بندہ پہاڑوں کی غاروں میں جا کر کے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ، اور کہتا ہے میرے اللہ، ہاں لوگوں نے بھگا دیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ تمہارا گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، میں تیرے دربار کے اندر آیا ہوں، کیا میرا گناہ معاف نہیں ہوگا؟ روزانہ روتا رہا، روزانہ تڑپتا رہا، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا رہا، یہاں تک کہ روتے ہوئے اس کو 40 دن ہو گئے، یہاں تک کہ روتے ہوئے 40 دن مکمل ہو گئے۔ میرے اللہ کی دریا رحمت جوش میں آئی، حضرت جبرائیل کو بھیجا، اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور جا کر کے معلوم کرو، اے نبی جی بتلاؤ، ہاں عزت دینے والے آپ ہیں یا ہم ہیں؟ میرا آقا کہتے ہیں آپ ہیں، بتاؤ روزی روٹی دینے والے آپ ہیں یا ہم ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ جی آپ ہیں، بتاؤ گناہوں کو معاف کرنے والے آپ ہیں یا ہم ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ، اللہ وہ بھی آپ ہیں۔ چنانچہ جب میرے اللہ نے یہ سنا، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی جی تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم اس گناہگار کو معاف نہیں کریں گے؟ جاؤ، وہ فلاں غار میں رو رہا ہے، اپنے کسی صحابی کو بھیجو اور اس سے جا کر کے کہو کہ ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ نوجوانوں میں اور آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ میرے اور آپ کے دلوں میں یہ خیال کہاں سے آیا کہ مجھے اور آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ارے اس نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا، بڑے بڑے خطا کاروں کو معاف کیا، لیکن اگر میں اور آپ پھر گفتگو اپنی دہرانے چلا، پھر اپنی بات کو دہرانے چلا، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کے حکمراں ہو جائیں، میں اور آپ چاہتے ہیں یہ پوری دنیا اور اس کے لوگ مجھ سے اور آپ سے گھبرانے لگیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اللہ سے ڈرے، میں اور آپ اپنے اللہ کے سامنے راتوں کی تنہائیوں میں آنسو بہائیں، راتوں کے اندھیروں میں اپنے آنسو بہائیں۔ اگر ایک بھی آنسو نکل گیا، یاد رکھنا، اگر زمین پر ایک بھی سجدہ نہ کیا، رب کعبہ کی قسم میرا اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ توبہ تو کرے۔ میں اپنی بہنوں سے کہنے چلا، میں اپنی بہنوں سے کہنے چلا، میں اپنی ماں سے کہنے چلا، ارے یہ نہ سمجھنا کہ صرف محنت کر کے لوگ ہی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، لوگ ہی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ نہ میری بہنوں، اگر تم بھی توبہ کرو گی، اگر تم بھی اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہاؤ گی، اگر تم بھی اللہ کے سامنے معافی کو مانگو گی، تو اللہ تمہیں بھی اپنے قریب کرے گا، اللہ تمہیں بھی اپنی ولیہ بنا لے گا۔ کیونکہ ایک زمانے میں اگر حسن
بصری اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں تو اسی زمانے میں رابعہ بصریہ بھی اللہ کی ولی ہو سکتی ہیں. اس لیے میری مائیں بہنیں بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. نہ بہنوں، جس طرح اللہ مردوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آؤ ایک مثال تمہیں سمجھاتا چلو. اللہ کے نبی کے زمانے کی مثال ہے، میرے اور آپ کے آقا کے زمانے کی مثال ہے. آؤ تمہیں بتلاتا چلو. ذرا میری بہنوں سنو، ایک زمانہ ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا، اگر مائیں بہنیں ہاتھ اٹھا لیں، اگر اللہ کی نیک بندیاں اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا لیں تو میرا اللہ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر اپنے فیصلوں کو بدل دیتا تھا. میرا اللہ اپنے حکم کو اتار دیا کرتا تھا. آؤ سنو میری بہنوں، آؤ سنو اللہ کی نیک بندیوں، کہ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو میرا اللہ مردوں کی طرح اپنی بندیوں کی بات مانتا ہے، اپنی بندیوں کی بات مانتا ہے. آؤ تمہیں بتلاتا چلوں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اللہ کے نبی کے زمانے کی ایک عورت ہے جو بوڑھی ہو گئی ہے، کئی بچوں کی ماں ہے. اس کا شوہر بیچارہ مزدوری کر کے گھر کے اندر آیا، مزدوری کر کے جیسے ہی گھر کے اندر آیا اپنی بیوی سے کہا سنی ہو گئی. وہی بیوی جو بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے کئی بچے بھی ہیں. جب اس کا شوہر گھر کے اندر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو کچھ کام کے لیے کہا، لیکن غصے میں اس کی بیوی نے منع کیا یا کسی بات پر غصہ آ گیا. چنانچہ اس کے شوہر نے آواز لگائی، انتی علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ زہار کا مسئلہ ہے. اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے دے یا حرمت کی چیزوں سے تشبیہ دے دے تو اس پر زہار ہو جایا کرتا ہے. کیا ہے؟ نکاح کی کوئی صورت نہیں، بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے. اللہ کے نبی کے اس زمانے میں اگر کوئی اپنی عورت سے زہار کر لیا کرتا تھا تو کوئی صورت نہ تھی، کوئی صورت نہ تھی کہ نکاح کے اندر واپس آ جائے. چنانچہ اس صحابی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا، انتی علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. زہار کر بیٹھا، یعنی کہ بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. اب کوئی صورت نہیں ہے بیوی کو نکاح کے اندر لانے کی. لیکن بیوی گھبرائی، بیوی کے اندر ڈر پیدا ہوا، میں اب کیسے رہوں گی، میرے بچے کیسے رہیں گے، میرے شوہر نے مجھے اپنے نکاح سے نکال دیا ہے، کوئی صورت اب نکاح کی نہیں ہے. میرے بھائی آج تو زمانہ ایسا ہو گیا، آج تو وقت ایسا ہو گیا کہ لڑائی ہوتی ہیں اپنی بیویوں کو طلاق تک دے دیتے ہیں، لیکن پھر کہتے کوئی سننے والا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں. بیویاں بھی ایسی رہ رہی ہوتی ہیں اور شوہر کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ وہ طلاق کے بعد اگر میاں بیوی رہتے ہیں تو میاں بیوی نہیں ہے، وہ اجنبی ہیں. معلوم کر لینا مفتی صاحب سے کہ وہ پھر نکاح نہیں، وہ زنا ہو جاتا ہے، پوری زندگی زنا رہتا ہے. کیا فرمایا تھا میرے آقا نے، کیا فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. حدیث سمجھ نہیں آئی، اللہ کے نبی بات سمجھ نہیں آئی کہ شوہر اپنی بیویوں سے زنا کیسے کریں گے. تو جواب ان کا علماء نے دیا، جواب علماء نے دیا کہ کچھ شوہر ایسے ہوں گے جو اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہوں گے، لیکن نہ بیوی کو پرواہ ہے نہ شوہر کو پرواہ ہے، اور دونوں ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ سمجھتے کسی نے سنا نہیں، سمجھتے کسی نے دیکھا نہیں. میرے بھائی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، سنے یا نہ سنے، لیکن میرے اللہ نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. اور یاد رکھنا وہ جب تک دنیا میں رہیں گے زنا کرتے رہیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. لیکن صحابیاں ہیں، جیسے ان کے شوہر نے زہار کیا
فوراً تڑپ گئی اور کہنے لگی او شوہر یہ کیا کر دیا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اس بوڑھی عمر کا کیا ہوگا، تم نے مجھے اپنے نکاح سے نکال دیا، اب میرا کیا ہوگا۔ لیکن شوہر پچھتا رہا ہے، پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، جب طلاق کے لفظ زبان سے نکل جائے پھر پچھتاتے رہو، پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، اب تو بیوی نکاح سے نکل چکی ہے۔ چنانچہ وہ بیوی بھی پچھتائی اور رونے لگی اور روتے ہوئے سیدھی اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچی اور جا کر کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ بوڑھی اماں ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی، ہاں میں اس وقت میں اللہ کے نبی کے بالوں میں کنگا کر رہی ہوں، اللہ کے نبی کے بالوں کو سیدھا کر رہی ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت گھر کے اندر داخل ہوئی اور کہا اللہ کے نبی میرے اوپر ظلم ہو گیا، اللہ کے نبی میرے اوپر میرے شوہر نے ظلم کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، مجھے اپنے نکاح سے نکال دیا ہے، اب کوئی صورت نہیں ہے کہ میں اس کے نکاح کے اندر جاؤں۔ اے اللہ کے نبی کوئی حل تلاش کرو، اے اللہ کے نبی کوئی حل بتاؤ تاکہ میں اپنے شوہر کے نکاح میں جاؤں، تاکہ میں اپنے بچوں کو پال پوس سکوں۔ اس بڑھاپے کی حالت میں مجھے کون دیکھے گا، میرے بچوں کو کون دیکھا گا، اس لیے اللہ کے نبی میرے لیے کوئی حل تلاش کرو۔ چونکہ کوئی وحی اتر کر کے نہیں آئی، میرے آقا فرمانے لگے اماں میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ فیصلہ یہی ہے کہ اب آپ اپنے شوہر کے نکاح میں نہیں جا سکتی، آپ اپنے شوہر کے نکاح میں داخل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ عورت رونے لگی، اللہ کے نبی نے کہا کوئی حکم نہیں۔ چنانچہ جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کوئی حکم نہیں دیتے، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے بھی منع کر دیا اور دنیا کے لوگوں نے بھی منع کر دیا، اب میں یہ فیصلہ اپنے اللہ کے سامنے رکھوں گی، اپنی اللہ کی عدالت میں رکھوں گی۔ چنانچہ اس عورت نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ فیصلہ اتار دیجئے اور فیصلہ میرے حق میں اتار دیجئے۔ یعنی ایک تو یہ کہہ رہی ہیں اللہ فیصلہ اتاریے، اور دوسری بات یہ کہہ رہی ہیں اللہ فیصلہ میرے ہی حق میں اتاریے۔ چنانچہ یہ دو باتیں اللہ کی یہ نیک بندی اللہ کے سامنے کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اللہ تمہیں فیصلہ اتارنا ہوگا اور فیصلہ بھی میرے حق میں اتارنا ہوگا۔ چنانچہ رونا شروع کیا، ادھر اس کے آنسو نکلے، ادھر اللہ کے نبی پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی پر وحی آنی شروع ہو گئی، میرے آقا میری ران پر لیٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اتنا وزن ہو گیا اللہ کے نبی کو پسینہ آ گیا، اللہ کے نبی کانپ گئے۔ ادھر وہ عورت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں او اللہ کی بندی رک جاؤ، اللہ کے نبی پر وحی اتر رہی ہے، اللہ کے نبی پر وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اے اللہ کی بندی اپنے ہاتھوں کو روک لو، اپنے ہاتھوں کو ہٹا لو۔ چنانچہ اللہ کے نبی جیسے وحی کا سلسلہ ختم ہوا اور یہ نورانی چہرہ زلفوں سے باہر آیا، ہاں اللہ کے نبی نے خبر سنائی، مسکرائے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے اللہ کی بندی مبارک ہو، اللہ نے فیصلہ اتار دیا اور فیصلہ تیرے حق میں اتار دیا ہے۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ فیصلہ اتار دیا، اور فیصلہ بھی اللہ کی بندی تیرے حق میں اتار دیا ہے، لہذا تجھے خوش ہو جانا چاہیے، لہذا تجھے اللہ کی نیک بندی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو میں اپنی بہنوں سے بات کہنے چلا، میں اپنی بہنوں سے گفتگو کرنے چلا کہ جس طرح اللہ اپنے مردوں کو، اپنے ان نیک بندوں کو ان کی توبہ پر معاف کر سکتا ہے، اللہ تمہیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ اگر مرد اللہ کا ولی بن سکتا ہے تو عورت بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے۔ اگر مرد ایک آنسو بہا کر جنت کا حقدار بن سکتا ہے تو عورت بھی آنسو بہا کر اللہ کی نیک بندی بن سکتی ہے۔ اگر یہ نمازی نماز پڑھ کر کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے تو یہ عورت بھی اللہ کے سامنے نماز کی نیت باندھ کر کے اللہ کے قریب ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس لیے میرے نوجوانوں، اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کسی کو کوسنے کی
ضرورت نہیں, کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ جتنے بھی نوجوان ہیں, جتنے بھی جوان ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اور اللہ کے سامنے پہنچے. اللہ میرے اور آپ کے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ آئے گا اور کب میرے سامنے معافی مانگے گا اور میں اس کے گناہ کو معاف کروں گا, اس کی غلطی کو معاف کروں گا. اس لیے میں تمام نوجوانوں کو جنہوں نے اس جلسے کو سجایا اور جو نوجوان اس جلسے کے اندر آئے اور جو نوجوان سامنے بیٹھے ہوئے, میں ان سے گفتگو کرنے چلا. اور نوجوانوں, جہاں تم نے اتنی جلدی یہ اتنا اونچا کام کر لیا اور اللہ نے تمہیں کامیابی دی, یہ جلسہ کامیاب ہو گیا. اور نوجوانوں, تمہیں اب ایک عہد اور کرنا ہوگا کہ ہم اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم اور بھی کام کر سکتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے نمازیں پڑھ سکتے ہیں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, روزوں کی پابندی کر سکتے ہیں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, شب قدر میں اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. میرے بھائی, یہ کمیٹی تم نے بنائی, لیکن اس کے علاوہ اور بھی کام تمہارا انتظار کر رہے ہیں. آؤ تمہیں بتلاؤں, مسجد کی خالی صفیں تمہیں انتظار کر رہی ہیں, دعوت و تبلیغ کی صفیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, اللہ کے ولیوں کی خانقاہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, کچھ غریب مائیں بہنیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, کچھ یتیم بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ نوجوان آئیں گے, ہاں وہ ہماری یتیمی کا خیال کریں گے. کچھ بے سہارا عورتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں کہ ہمارے بھائی آئیں گے, ہماری بے سہارا زندگی کو سہارا دیں گے. کچھ یتیم بچے انتظار کر رہے ہیں کہ نوجوان بھائی آئیں گے, ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں گے. اے نوجوانوں, اے کمیٹی والوں, میں تم سے ایک گفتگو کرنے چلا ہوں. آج سے اپنے گاؤں کے اندر ذرا دیکھنا, کون غریب ہے اس کا خیال کرنا, کون بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کا نکاح کرنا, کون باپ غریب ہے اس کے گھر کا انتظام کرنا. اے نوجوانوں, تم سے کہنے چلا ہو کن کے گھر میں آٹا روٹی نہیں ہے اس کے گھر میں آٹا پہنچانا, ان کے گھر میں روٹیاں پہنچانا. ذرا دیکھنا, کچھ یتیم بچے, کچھ بے سہارا بچے تمہیں ایسے نظر آئیں گے. آج سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو پکڑو, ان بچوں کو لو, اسکولوں کے اندر داخل کرو, مکتبوں کے اندر داخل کرو اور مکتب والوں سے کہہ دو ان یتیموں کا خرچہ یہ کمیٹی اٹھائے گی, ان غریبوں کا خرچہ یہ کمیٹی اٹھائے گی. جا کر کے دیکھنا, کچھ غریب گھروں میں بیٹیاں جوان ہو گئی ہوں گی, ماں باپ کی نیندیں حرام ہوگی. اے کمیٹی والوں, میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم کچھ روپیہ جیسے اکٹھا کرتے ہو اس طرح اکٹھا کر کے ان بیٹیوں کے نکاح بھی کرا دینا. مشورہ صحیح ہے؟ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ نوجوانوں, کریں گے نا میرے بھائیوں, انشاءاللہ کریں گے میرے بھائی, میرے بھائی کریں گے. آج سے ہمارے گاؤں کے اندر نہ کوئی بھوکا سوئے گا انشاءاللہ, کہو انشاءاللہ. آج سے ہمارے گاؤں میں کوئی بیٹی بن بیاہی نہیں رہے گی انشاءاللہ. جب وہ جوان ہوگی تمام کمیٹی والے مل کر کے اس کا نکاح کریں گے. کوئی عورت بے سہارا نہیں رہے گی انشاءاللہ, یہ کمیٹی والے اس کا سہارا بنیں گے. کوئی طالب علم, کوئی معصوم بچہ بغیر تعلیم کے میدانوں میں کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یا تو وہ اسکولوں کے اندر ہوگا یا وہ مکتب کے اندر ہوگا, اس کا پورا خرچہ انشاءاللہ یہ کمیٹی اٹھائے گی. اور جب یہ کمیٹی مضبوط ہو جائے گی تو گاؤں والوں, اس کمیٹی کے نوجوانوں کو پھر تمہیں سیاست میں بھی لے کر کے آنا ہے, پھر تمہیں ان کی سیاست بھی چمکانی ہے کہ تمہارے گاؤں پر ذمہ داری کو اٹھانے والے کوئی اور نہیں ہوں گے, یہی نوجوان ہوں گے. اس گاؤں کے مکھیا یہی نوجوان ہوں گے, اس گاؤں کے پردھان یہی نوجوان ہوں گے, اس علاقے کے ذمہ دار انشاءاللہ یہی کمیٹی والے ہوں گے. جب یہ مضبوطی ہمارے اس گاؤں کے اندر ہو جائے گی پھر دوسرا گاؤں لیا جائے گا, یہاں تک کہ پورے علاقے میں انشاءاللہ اس کمیٹی کا نام روشن ہوگا. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کمیٹی کو شر سے بچا کر کے رکھے, حاسدین کے حسد سے بچا کر کے رکھے, لڑائی اور جھگڑوں سے بچا کر کے رکھے. اللہ ان کے اندر محبت قائم اور دائم کرے. اور گاؤں والوں, تم بھی ہر قدم پر انشاءاللہ ان نوجوانوں کا ساتھ دو گے. اگر یہ جان مانگے تو ہنستے ہنستے دے دینا, اگر مال مانگے تو مسکرا کر کے دے دینا, کیونکہ انشاءاللہ آپ کے مال کو اچھی
جگہ پر خرچ کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ کچھ کہا سننے میں غلطی ہو گئی، آپ سے معافی کی اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔